صورت جسمیہ اور حیولہ کا تلازم۔ اس عنوان میں کیا بتانا چاہتے کہ صورت جسمیہ اور حیولہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے۔ کہ صورت جسمیہ پائی جائے گی تو حیولہ کا بھی کیا ہونا ہوگا، پایا جانا ہوگا۔ اب صورت جسمیہ اور حیولہ میں تلازم کو سمجھ لینا چاہیے۔ تلازم باب تفاعل کا مصدر ہے اور باب تفاعل میں تشارک والا معنی بھی ہے، جیسے دو چیز شریک و سرا میں آپس میں اس کے لیے دونوں جانب سے لزوم ضروری ہیں، یعنی صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر نہیں ہو سکتی اور حیولہ صورت جسمیہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دونوں دعووں کے لیے دلیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ حیولہ میں حال ہے۔ اردو والا نہیں ہے یہ حال، کہ حال مضارع استقبال نہیں، حل یحل باب نصارہ سے ہیں۔ صحیح، حل یحل حال ماد سار کے معنی میں ہے، جس کسی چیز کا کیا ہو شد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صحیح، اگر کسی نے پڑھ لیا حال تو یہ غلط، یہاں پر ڈبل لام ہے، حال زوارن کی طرح وزن ہے۔ صحیح، کہ حیولہ میں حال ہے اور حال جوہری محل سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جو چیز کسی چیز میں حال ہوتی ہے نا، وہ جوہری محل کے بغیر نہیں ہو سکتا نا، جوہری محل کے لیے محتاج ہے۔ جیسے کل پڑھتا رنگ دیوار کا محتاج ہے، کیونکہ حلول کے لیے احتیاج ضروری ہے، کیونکہ خود حال ہے نا۔ جب حال ہے تو حلول کہاں پر کرے گا، یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ جس یہ روح ہے ہمارے بدن میں نا، یہ کیا ہے، حلول کر چکا ہے ہمارے بدن میں۔ اگر بدن کے بغیر ہونا تو پھر جو انسانیت والا معنی ہے کہ زندہ انسان ہے، وہ پیدا نہیں ہوگا یہ معنی۔ اور اگر صورت جسمیہ حیولہ میں حلول کے بغیر بذات خود موجود ہوئی، صورت جسمیہ نا حیولہ کے بغیر موجود ہو تو دو حال سے پھر یہ صورت جسمیہ خالی نہیں ہوگی، یا تو متناہی ہوگی، متناہی یا غیر متناہی۔ متناہی تو صحیح ہے، چلو۔ غیر متناہی تو اس لیے نہیں ہو سکتی کہ تمام اجسام اور تمام ابعاد متناہی ہے، کوئی جسم غیر متناہی نہیں۔ اجزاء کے متعلق تو ہر کوئی بات کرتا ہے نا کہ متناہی ہے یا نہیں، لیکن جسم تو متناہی ہے، پھر تو جسم نہیں کہلا سکتا۔ مثلا یہ پہاڑ ہے، اس میں بھی تناہی موجود ہے، اس پر کیا کرو، چلو چلو کتنے کلومیٹر ہے مثلا چوڑائی میں، لمبائی میں، یا اوپر سے نیچے کی طرف آؤ، اس میں تناہی موجود ہے۔ اس طرح ابعاد میں بھی تناہی ہے نا، تناہی معنی دا لکه طول عرض عمق ختمی کی کم زبانی ورش آخر سکے رسی کنا تناہی من اس کے لیے غایت ہے، غایت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، غایہ مغایہ اس میں ضروری ہے۔ یہ کمرہ ہے نا، اس کی حد کہاں پر ہے، اس گیٹ پر کمرہ ختم ہوتا ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر ہماری اس کتاب کو دیکھ، اس میں تناہی کہاں سے ہے، یہاں سے شروع ہو گئی نہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہاں پر یہ مغایہ غایہ مغایہ تناہی ہوئی ہے، دیکھیے اس کی تناہی ہے ختم۔ آگے تو کتاب نہیں ہے، کسی اور چیز کو ہم چھو رہے ہیں نا، یہاں پر بھی کتاب نہیں ہے، دیکھیں یہاں پر بھی کتاب نہیں ہے، یہ متناہی چیز ہو گئی۔ اس میں کیا ہے، ابعاد ثلاثہ ختم ہے، بے تناہی نہیں ہے، یعنی غیر متناہی نہیں ہے۔ اس میں چوڑائی بھی معلوم ہے، لمبائی بھی معلوم ہے، عمق بھی معلوم ہے، دیکھیے اس میں عمق ہے۔ اگر تم کیا کرو گے، تم کہو کہ یہ کتاب تو غیر متناہی، پھر تو جاؤ کہاں پر ہے کتاب پر، آگے تم نے چلنا ہوگا لمبائی غیر متناہی اس کو کہتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز ہے دنیا میں جو غیر متناہی ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اتنی لمبی سڑک ہے، کہاں پر ختم ہوگی، یہ بھی ختم ہوگی، جاؤ 4 سادے تک ختم ہو جائے گی آخر یہ سڑک، پھر آگے جاؤ سمندر آئے گا، کہاں ہوگا، روڈ تو ختم ہوا، بس یہی تناہی ہے۔ کوئی بھی چیز غیر متناہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمام اجسام اور آباد متناہی ہیں۔ فلاسفہ نے بعد غیر متناہی کو بہت دلائل سے باطل کر دیا ہے نا، تسلسل وغیرہ کو نہیں مانتے۔ ابھی آگے آپ برہان تدویق اور برہان سلمی پڑھیں گے۔ سلم کسے کہتے ہیں؟ سلم پڑے سیڑھی کو کہتے ہیں نا، جس سے لا متناہی کو باطل کیا جائے گا کہ خدا آئے گا۔ اور متناہی اس لیے نہیں ہو سکتی، کیا چیز متناہی نہیں ہو سکتی؟ صورت جسمیہ
لا متناہی، فلسفہ سے لا متناہی کو باطل کریں گے، لا متناہی. لا متناہی صحیح ہاں، شو. اور متناہی بھی نہیں ہو سکتی کہ اس صورت میں صورت جسمیہ متشکل ہو جائے، یعنی ہو جائے گی. ہاں، صورت جسمیہ شکل والی بن جائے نا، کیونکہ اس کو ایک یا چند خطوط گھیریں گے نا، اور صورت جسمیہ کا متشکل ہونا باطل ہے. صحیح، کیونکہ اس کو شکل یا اس کی ذات کی وجہ سے حاصل ہوگی نا. شکل تو کسی چیز کو کیوں ملتی ہے کہ اس کی کوئی ذات ہو نا، یا کسی سبب لازم کی وجہ سے کہ جو چیز اس سے لازم ہے، کسی سبب عارض کی وجہ سے اس کو نئی شکل ملے، عارضی اصلی نہ ہو. اور تینوں صورتیں باطل ہے، اس لیے صورت جسمیہ کا متشکل ہونا بھی باطل ہے. متشکل خود نہیں ہو سکتی بلکہ حیولہ کے ساتھ مل کر شکل اپناتی ہیں. سبق نہیں چھوڑ سکے شو فلسفہ سے. تو کہہ رہا جب تین صورتیں باطل ہے، کہ پہلی دو صورتیں تو اس لیے باطل ہے کہ ان میں تمام اجسام طبیعیہ کی ایک ہی شکل ہو کر رہ جائے گی. اور تیسری صورت اس لیے باطل ہے، اگر تم کہو گے نا کہ یہ بس ایک ہی شکل میں ہوگی نا، پھر تو تمام کی ایک شکل ہو جائے گی، اور تمام اشیاء کی ایک شکل میں ہے. دنیا میں الگ الگ شکل ہے، جوتوں کی الگ شکل ہے، دیگ کی چارپائی کی الگ ہے، کرسی کی الگ ہے. یہ شکل مختلف ہے، ورنہ ایک شکل سب کو لازم ہو جائے گی. اور تیسری صورت کیا تھی کہ سبب عارض کی وجہ سے ہونا، تو سبب عارض کی یہ جو وجہ ہے یہ بھی باطل ہے کہ اس صورت میں شکل کا صورت جسمیہ سے جدا ہونا درست ہوگا. شکل جو ہے نا صورت جسمیہ سے پھر تو جدا ہو جائے گی، عارضی ہے نا، عارضی چیز تو جدا ہو جاتی ہے، اور جدا ہونا درست ہے کیا، پھر تو شکل نہیں رہے گی صورت جسمیہ نا. صورت جسمیہ کے لیے ضروری ہے کہ یہ سوا سب کی طرح جدا نہ ہو، بس ہر ٹائم جب چاہے اور جب عارض ختم ہو تو ختم ہو، عارض کی طرف محتاج نہ ہو، کیونکہ وہ ایک عارضی چیز ہے. اور جب ایک شکل ذیل ہو کر صورت جسمیہ دوسری شکل اختیار کرے گی تو انفصال پایا جائے گا، اور جو بھی چیز انفصال کو قبول کرے وہ حیول اور صورت جسمیہ سے مرکب ہوتی. تو وہی بات تو آ گئی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حیول اور صورت جسمیہ آپس میں لازم ہیں. تو دیکھ کہ تم جس چیز سے بھاگ رہے تھے اسی میں پھنس گئے، تم کمشینہ تختی مغبن واوختے. اس لیے خلاف مفروض لازم آئے گا کہ صورت کو حیول سے مجرد مانا تھا. ہم نے تو کہا تھا نا کہ صورت حیول سے الگ تلگ ہے، اور وہ حیول کے ساتھ ہو گئی، خود ٹچ ہو گئے. تم کہہ رہے کہ نہیں یہ خالی ہے، اس کا پرتو کا نہیں ہے، ادھر تو پرتو کا اس کو پھن گیا. صحیح. اور یہ خلاف مفروض صورت کو حیول سے عاری ماننے کی وجہ سے لازم آیا ہے. کہ تم نے کیا تھا، خلاف مفروض کیا تھا نا، کہ صورت کو حیول سے عاری بنایا تھا، الگ بنایا تھا. پس ثابت ہوگی صورت حیول سے عاری نہیں ہو سکتی بلکہ ایک دوسرے کو لازم ہے. ایک دلیل سے یہ بات ثبوت کو پہنچ گئی. اب دوسری دلیل سے پہ ثبوت کو یہ بات پہنچا رہے کہ دیکھے، اور حیول بھی صورت جسمیہ کے بغیر موجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر حیول صورت جسمیہ کے بغیر پایا جائے تو اس کی بھی دو حالتیں ہیں ہمارے پاس، دو حال سے خالی نہیں ہوگا. نمبر ایک، یا تو اشارہ حسیہ کے قابل ہوگا یا نہیں، یعنی اس کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی چیز نہ ہو تو ہم اشارے کر، لوگ آپ کو کہیں یہ پاگل ہے کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا. اگر اشارہ حسیہ کی قبول کی چیزیں نظر آ رہے آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور دوسرا بھی مان رہے ہیں ہاں کسی چیز کی طرف تو اشارہ کر رہے ہیں نا، تو اسی صورت میں کیا ہوگا، یہ تو غلط ہو گیا نا، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ صورت نہیں ہے، اور ادھر تو اس کو کوئی اگر اشارہ کرے گا تو معنی یہ ہے کہ اس کو کوئی صورت حاصل ہے، اس لیے تو اشارہ کر رہے ہیں. تو دیکھ کہ تم صورت سے بھاگ رہے تھے نا، وہی صورت اس میں پائی گئی، کیونکہ پھر اشارہ بھی نہیں کر سکتے. صورت نہیں اشارہ کس طرح ہے؟ ہاں، صورت ہی اشارہ ہو جائے. تو صورت کے بغیر ہو جائے نا، تو اسی صورت میں تو اشارہ حسیہ کے قابل ہوگا یا نہیں ہوگا. ہوگا تو تم نے مانا تھا کہ نہیں ہے اس کے ساتھ صورت، اور ادھر تو صورت ہے. اگر نہیں ہو تو پھر اشارہ کیسے ہو سکتا ہے، دونوں باطل ہے نا. بس اس کا بغیر صورت کے پایا جانا بھی باطل ہے. اشارہ حسیہ کے قابل ہونا تو اس لیے باطل ہے نا کہ اس صورت میں حیول کا یا تو قابل تقسیم ہوگا یا نہیں، کیونکہ جب اس کے ساتھ صورت ہونا تو یہ تقسیم ہوگا یا نہیں. اگر تقسیم نہیں ہوگا تو یہ باطل ہے. جسم تقسیم ہوتا ہے، جسم تقسیم ہوتا ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز تقسیم ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی چیز اشارہ حسیہ کی قابل ہو وہ ضرور قابل تقسیم ہوتی ہیں.
اور صورت بھی باطل ہے. کیا معنی کہ قابل تقسیم نہ ہو؟ کیونکہ اس صورت میں یا تو جہت واحدہ میں قابل تقسیم ہو گیا یا جہتین میں یا 3 جہات میں. اگر جہت واحدہ میں ہو تو یہ ایک جہت ہو گئی. چلو یا بعد یا کیا طول یا طول یا عمق. یا جہتین میں طول عمق یا جہات ثلاثہ میں. پہلی صورت میں حیول خط جوہری لازم آئے گا. خط جوہری میں تو ایک جہت ہے نا. دوسری صورت میں سطح جوہری بن جائے گا، اس میں جہتین ہیں. تیسری صورت میں جسم ہوگا. خط جوہری اور سطح جوہری تو فلاسفہ اس کے قائل ہی نہیں ہیں. چلو وہ دونوں اس دلیل سے باطل ہے جس سے جز لیتا جزا باطل کیا جاتا ہے نا. اور حیول جسم بھی نہیں ہو سکتا. ہاں ورنہ وہ حیول اور صورت جسمیہ سے مرکب ہوگا، کیونکہ تم نے کہا ہے کہ اس میں جہات ثلاثہ نہیں ہے، تو جب ہوئی تو جسم بن گیا. اور تم تو کہہ رہے کہ اس میں جسم نہیں ہے، اس میں شکل نہیں ہے. جب شکل کے بغیر ہو گیا تو اس میں پھر جسم کہاں سے بن گیا؟ جسم نہیں ہے تو پھر یہ حیول بھی نہیں ہوگا. صحیح، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ حیول جسم ہوتا ہے، جسم کے ساتھ صورت ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. جیسے سفید چیز سفید ہے، اس سے سفید کا نام الگ نہیں ہو سکتا. تم 100 مرتبہ کہو کہ یہ کتاب کالی ہے، یہ ہے سفید، یہ ہے سفید. یہ کتاب کیا ہے؟ سفید ہے. تم اس کو کالا کہو، اس سے نام جدا ہوگا کیا؟ نہیں. تم اس کو چلو سبز کہو، لیکن یہ نہیں ہے سبز، نہ سبز ہے نہیں. جیسے اس کی سفید سے سفید والا لفظ جدا نہیں ہوتا، اس طرح صورت جسمی اور حیول ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. تم اگر فرض کرو تو فرضوں کی دنیا بہت لمبی ہے. تو اس لیے کہہ رہے کہ پھر تو جسمیہ سے مرکب ہوگا صورت جسمیہ وغیرہ سے. حالانکہ ہم نے اس کو تو صورت سے مجرد مانا تھا، خالی تالی مانا تھا، الف کی طرح، کس پر کوئی نقطہ نہیں ہو. اور حیول کا اشارہ حصہ کے قابل نہ ہونا اس لیے باطل. اگر تم کہا کہ یہ اشارے کی قابل نہیں ہے، یہ بھی باطل ہے کہ جب اس کے ساتھ صورت ملے گی تو حیول تمام احیاز میں ہوگا یا بعض میں یا کسی میں بھی نہیں ہوگا. جب اس کے ساتھ صورت مل جائے نا تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں یار یہ حیول تمام حیز میں موجود ہے. حیز وہ حیز نہیں ماہواری، حیز ہے لفظ نہ مکان کو کہتے ہیں. یا بعض حیز میں ہے یا کسی بھی حیز میں نہیں ہے. کسی بھی حیز میں نہ ہوئے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اشارہ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں اشارہ ہم بھی نہیں کر سکتے. مثلا یہاں پر یہ پرچاب دے کے پڑا ہے نا، ایک حیز میں واقع ہے نا، یہ اس کے لیے حیز ہو گئی. یہ ہمارے پاس کتاب دی کہ یہ حیز میں واقع ہے نا، اس کے لیے حیز ہے. بس گرچہ پیر ارد گرد جو علاقہ ہے یہ حیز ہے اس کے لیے. صحیح، یہ اس جگہ میں محیز ہے. صحیح. تو کہہ رہے پہلی اور تیسری صورت بتاحتاً باطل ہے. تمام احیاز امکنہ میں یہ پایا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک حیول تمام احیاز میں ہو پھر تو صورت ایک بن جائے گی نا. تمام دنیا کی چیزیں ایک تو صورت نہیں. یہاں پر چرپائی الگ صورت والی چیزیں، آئینہ کی الگ شکل ہے، تصویر الگ ہے، گارڈر الگ ہے، پنکھا الگ ہے. اگر تمام جگہوں پر حیول پایا گیا تمام احیاز میں پھر تو صورت بھی ایک ہو جائے گی نا اس کی. بس صرف ایک اندوانا دنیا میں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیسے ممکن ہے؟ اگر صرف ایک انسان پر تو دوسری چیز باطل ہو جائے گی. بالکل سراسر باطل ہے. اگر آپ کہیں کہ کسی بھی حیز میں نہیں ہوگا تو پھر کہاں پر؟ ہوا میں جائے گا. ہوا بھی حیز ہے. یہاں پھر بھی آکسیجن ہے، دنیا گیس ہے. تم کہو چلو زمین پر کوئی، زمین بھی حیز ہے. ہر جگہ حیز حیز ہے. مکان ہے نا، کوئی جگہ ہے جو مکان نہ ہو. تو چلو تیسری صورت ہمارے پاس ایک اور صورت رہ جائے گی باس حیز میں. باس حیز میں درست ہے. چلو اور دوسری صورت میں ترجیح بلا مرجح لازم ہے کہ باس حیز میں ہے. تو کون سے حیز میں آپ رکھتے ہیں؟ زمین میں رکھتے تو اس کی وجہ ترجیح کیا ہے؟ آسمان پہ رکھتے تو وہ وجہ ترجیح کیا ہے؟ تو وجہ ترجیح ضروری ہے، کیونکہ جب اس کی نسبت تمام حیز کی طرف یکساں ہیں، یعنی اس کا رکھنا یہاں پر بھی رکھنا چاہے ادھر بھی رکھنا چاہے، کیونکہ تساوی ہیں. اس کو ترجیح حاصل نہیں ہے. کہاں امتیاز اس کو حاصل ہے کہ تم یہاں پر رکھتے ہو؟ تو پھر وہ کسی ایک چیز میں کیوں ہے؟ پھر یہ سوال ہوگا. اور جز لیتا جزا والی دلیل خط جوہری اور سطح جوہری میں اس طرح جاری ہوگی کہ اگر خط جوہری بالاستقلال موجود ہوگا، یعنی مستقل طور پر خط جوہری، تو ہم اس کو دو سطحوں کے درمیان رکھ کر پوچھیں گے. مثلا خط جوہری آپ کے پاس نا، ہم نے دو سطحوں کے درمیان رکھا. یہ خود ایک سطح کا کنارہ ہے نا، دو سطحوں کے درمیان آپ نے رکھا. یہ خط جوہری ہے ہمارے پاس. مثلا نا یہ سطح ہے. یہاں پر دوسرا پرچہ بھی رکھو، جہاں پر چھوٹی سی لکیر پتلی سے بالکل باریک. تو ہم ان کو دو سطحوں کے درمیان رکھ کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ دونوں سطحوں کے ملنے سے رکتا ہے یا نہیں.
ان دونوں سطح مل سکتی آپس میں یا نہیں. یا نہیں. نہ روکنا تو باطل ہے کہ اگر دونوں سطح مل جائیے تو باطل بات ہے، کیونکہ پھر خط کہاں پر رہا؟ خط تو نہیں رہا بیچ میں. کیونکہ تم نے کہا تھا کہ یہاں پر خط جب دونوں سطح مل گئے پھر تو خط چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا. ہاں پھر خط نہیں رہے گا بیچ میں. ورنہ خطوط میں تداخل لازم آئے گا نا، اور خطوط داخل نہیں ہوتی، یعنی یہ ماننا پڑے گا کہ دو خطوں کا مجموعہ ایک خط سے بڑا نہیں ہے. حالانکہ مجموعہ بڑا ہوتا ہے، ایک خط کم ہوتا ہے، دو بڑا ہوتا ہے. اور مانع ماننا بھی باطل ہے کہ تم کہو کہ نہیں یہ مانع بھی ہے، کیونکہ اس صورت میں بیچ والے خط کے دو طرف نکلیں گے، اس کے لیے دو طرف بن جائیں گے، پس خط عارضی میں تقسیم ہو جائے گا. یہاں پر خط اس طرف بھی تقسیم ہو رہا ہے نا، اس طرف تقسیم ہو گیا نا، کیونکہ ٹچ ہونا تقسیم کی علامت، یہاں پر بھی ٹچ ہو گیا، تقسیم ہو گیا ہے. دونوں ټوکړې سره ملوشي نو تقسیمونه جوړ شي. لکیره خاخه شوله که نه نری غونې ترنده خاخه که دغه نه شو نو سره منځ کې دغه نه شروع لګه د ترندې دا طرفه خاخ شو هغه خاخ شو کا تختی خال بولے اس لیے کہہ رہا کہ دونوں سطحوں سے اگر مانے ہونا تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی نہ ایک سطح ٹچ ہی ہوگا نا، دونوں طرف بن جائے گی، بس خط عارضی میں تقسیم ہو جائے گا. حالانکہ وہ صرف طول میں تقسیم قبول کرتا ہے. خط صرف طوالت میں ہوتا ہے نا، چوڑائی میں نہیں ہوتا. حالانکہ وہ صرف طول میں تقسیم قبول کرتا ہے. اس طرح حیول سطح جوہری بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی اسی دلیل سے باطل ہے جیسے خط جوہری باطل ہے، کیونکہ سطح بھی کئی کریں گے، دو جسموں میں رکھیں گے نا، کسی ایک کے لیے معنی ہو گیا، نہیں معنی ہو تو بھی صحیح نہیں ہوا، اگر معنی نہ ہو تو بھی صحیح نہیں ہوا، تو باطل ہو جائے گا. ایک شعبہ یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت سے جب حیل اور صورت جس میں ایک دوسرے کی بغیر نہیں پائے جا سکتے تو پھر تو ایک دوسرے پر موقوف ہو گیا، اور یہ اس پر موقوف ہے، اس پر موقوف ہے تو نہیں ہو سکتا. ایک چیز موقوف علیہ ہوتی ہے، دوسری موقوف ہوتی ہے. دور حدیث موقوف ہے اور سابعہ درجہ موقوف علیہ ہے. اگر تم کیا کرو گے، تم کہو گے کہ اس پر موقوف تو دور تسلسل لازم آئے گا. یار ہم کیا کرتے پہلے موقوف علیہ درجہ پڑھتے ہیں، یار دور حدیث بھی تو موقوف علیہ، کیا کریں یار موقوف علیہ پہلے پڑھتے ہیں نہ دور حدیث پڑھتے ہیں. نہیں یہ کر یار دور حدیث نہیں پڑھیں گے، چلو پہلے موقوف علیہ پڑھتے ہیں. نا یہ بھی موقوف علیہ، اس کو کیوں تم نہیں پڑھتے؟ تو ترجیح بلا مرجح ہے، جب دونوں موقوف علیہ ہے کون سا پڑھو گے؟ تاخیر میں اپنے سر کو روی سار کرو گے، کیا کام شروع ہو گیا ہے. صحیح تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھے یہ ایک دوسرے پر اگر موقوف کریں گے حضرت صاحب تو اس سے تو موقوف علماء لازم آتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر نہیں، ایک دوسرے کے لیے موقوف علیہ ہو گئے. حالانکہ ایک چیز موقوف تھی دوسرے موقوف علیہ، دونوں تو موقوف علیہ نہیں ہوتے اور دونوں موقوف نہیں ہوتے ایک دوسرے کے لیے. اگر دونوں کو تم نے موقوف بنے، موقوف تو محتاج کو کہتے ہیں نا، دونوں محتاج ہو گئے تو کس کی طرف محتاج ہے؟ تیسری چیز کو نکالنا پڑے گا. تیسری چیز تو یہاں پر نہیں ہے آپ کے سامنے. تم اگر دور حدیث کو بھی موقوف علیہ بناؤ گے، اس کو بھی موقوف بنا تو کون سا درجہ موقوف علیہ بن گیا؟ سدیسا کو. تو دیکھیے الٹ بات لازم آئی. تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ صریح دور ہے، دور باطل ہے نا، دور کا معنی ہے ایک دوسرے پر کیا ہونا؟ موقوف ہونا. یہ زید ہے، یہ زید ہے. کیوں زید ہے؟ انسان ہے. انسان کیوں ہے؟ کیونکہ زید ہے. یہ تو دلیل نہیں ہوئی، غلط بات ہے نا. یہ زید ہے، کیوں زید ہے؟ یہ انسان ہے، بکری نہیں ہے. نہیں تو نہیں بتانا کہ زید ہے، کیوں زید ہے؟ یہ انسان ہے. کیوں انسان ہے؟ حیوان ناطق ہے. اب صحیح بن گیا. جواب یہ ہے کہ توقف کی جہت مختلف ہے. چلو آپ نے تو ہمیں کیا کرنا چاہا، پکڑنا چاہا نا اس دور کی بات میں، لیکن ہم آپ کو جواب دے سکتے ہیں. توقف بھی کئی طرح ہے. حیولہ تو اپنے پائے جانے میں صورت جسمیہ کا محتاج ہے، اور صورت جسمیہ اپنے تشخص میں حیولہ کی محتاج ہے، کیونکہ صورت کا متشخص ہونا یا متشخص ہونا اسی کی متناہی اور متشکل ہونے پر موقوف ہے. صورت کب متشخص ہوگی؟ کب متشخص ہوگی صورت؟ کہ جب متناہی ہونا، ایک چیز غیر متناہی ہو تو متشخص نہیں ہوتی. تم کہتی میرے شخصی گاڑی ہے، میری شخصی گاڑی ہے، گاڑی ہے نا متعین ہے اس لیے تو شخصی ہے تمہاری. ایک چیز جب شخصی نہ ہو شائع ہوتی ہے، شائع چیز متعین نہیں ہوتی. یار یہ بیت روم کس کا ہے؟ اس میں تو ہر آدمی گھستا ہے، تو شائع چیز ہے نا. ایک شخصی بیت روم اس میں صرف میں جاؤں گا، اس طرح متشخص چیز بھی متشخص ہوتی.
اور صورت کو تناہی اور تشکل حیولہ کی جہت سے حاصل ہوتا ہے. اس کو جو تناہی حاصل ہو رہا ہے نا صورت کو، یہ تو حیولہ کی وجہ سے ہے. حیولہ کیا ہوتا ہے؟ جسم ہوتا ہے نا، اور صورت بھی اس کے ساتھ لازمی اس لیے تشخص ہے، اس لیے تناہی ہے. کیونکہ صورت جسمیہ تو تمام اجسام عنصریہ اور اجرام فلکیہ کی ایک ہے. صحیح. البتہ حیولہ ہر ایک کا الگ الگ ہے، اس لیے حیولہ ہی صورت جسمیہ کو متشخص و متعین یا متشخص و متعین کر سکتا ہے. دید وجنہ دسا لازم ملزوم شو، ہاں لازم شو سکا نا.